یہ علم غیب جو ہے ہمارا، یہ اپنا جو ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ ہم جو واقعات ہو چکے ہمارے ساتھ ہم اس کو علم غیب نہیں کہتے. جو ماضی میں ہو چکا ہے، ابھی 5 منٹ پہلے ہو چکا ہے، وہ عام عوام جو ہے اس کو علم غیب ہی کہے گی، اس کو بتایا جائے، لیکن ہم اس کو نہیں کہتے. وہ تو ہو چکا، سرزد ہو چکا. لیکن یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، آپ نے کوئی ایسا فیل کیا ہے جو آپ اکیلے تھے، آپ کا کوئی گھر والا، کوئی دوست احباب آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ آپ غلط فہمی میں ہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہمزاد ہے، تیسرا بندہ ہے، جن ہے، اس کو تو سارا علم ہے. ایک اور مخلوق، ہم مطلب دونوں کے درمیان نہیں ہیں، اللہ اور ہمارے درمیان نہیں ہے. تیسرا بندہ جو ہے وہ جن ہے، وہ ہمزاد ہے. ہمزاد کو ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہوئیں، اس کو نہیں بھولتی. سارا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے پاس. اس میں یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے ہمزاد کا علم حاصل کر لیا، ان سے رابطہ ہو گیا، ان سے ایگریمنٹ ہو گیا، باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اچھا، ہمزاد کے ساتھ رابطہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. رابطہ ہونے کے بعد ہی ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ میں پھر چیزیں طے ہوتی ہیں کہ میں کیا کیا کام کروں گا، کیا چیزیں نہیں کروں گا، اور میری شرائط کیا ہیں، آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس وقت جانا ہے، کس وقت کیا کھانا ہے. یہ کئی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایگریمنٹ میں شامل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمزاد کو اگر پوچھا جائے، کہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے، جس کے پاس عمل کے پاس ہمزاد ہے، تو وہ اپنے ہمزاد سے کہے گا کہ جی ان کے متعلق بتائیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کوئی واقعات ہیں، وہ بتا دیں. وہ ہر چیز بتا سکتا ہے. تو اس میں وہ زیادہ تر دیکھ لیتے ہیں کہ جو مین چیزیں ہیں اور جو کسی اور کو نہیں پتہ سوائے مریض کے، آنے والے کے، تو وہ چیزیں ہمزاد اس کو بتا دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ معاملات کیے ہیں، یہ عمل کیے ہیں، یہ غلط کیے ہیں، یہ اچھے کیے ہیں، یا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا. تو عمل جو ہے وہ جب بتا دیتا ہے آنے والے کو، مریض کو، کہ بھائی آپ کے ساتھ تو آج سے 40 سال پہلے یہ ہوا تھا، تو مریض جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، کہ یہ تو میرے علاوہ اور میرے خدا کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ غیب کا علم جانتا ہے. تو اصل میں وہ غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم ہم اس کو کہتے ہیں جو آنے والا ہو. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کو کتنا دے دیتی ہے. غیب کا علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ کسی کو کتنا نواز دیتے یہ اس کی مرضی ہے، اس میں تو ہم دخل نہیں دے سکتے. لیکن جو معاملات، جو پیریڈ گزر چکا ہے، وہ علم غیب ہم نہیں کہتے اس کو. وہ تو ہو چکا، تو وہ ہمزاد جو ہے وہ بتا دیتا ہے. آنے والی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق بھی ہمزاد بتاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹھیک ہو جائے، کوئی ایک آدھ ٹھیک ہو جائے. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس عمل کے سے بالکل لٹو ہو جاتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اس کو تو غیب کا علم ہے. تو وہ پھر اس کی ہر خواہش جو ہے یا ہر مطالبہ وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معاملات سدھارنے کے لیے، یا آگے چیزیں پوچھنے کے لیے اس پہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ آج کل تو وہ مرید بھی بن جاتے ہیں انہی چیزوں پہ. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پچھلی چیزیں بتا دی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو مریض گیا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ ایک الگ علم ہے اور علاج کرنا وہ الگ علم ہے، وہ ہمزاد نے نہیں کرنا. ہمزاد کے جو معاملات ہیں وہ اور طرح کے. ان میں دونوں ہی چیزیں پائی جاتی ہیں. جنات جو ہیں وہ کم طاقتور بھی ہیں اور زیادہ طاقتور بھی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہیں.
اور ان میں یہ ہے کہ ایک تو فزیکلی بھی یہ طاقتور ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں فرق ہے. کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، جس کو دیو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی طاقت جو ہے وہ فزیکلی بھی زیادہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی عملیات بھی کرتے ہیں، جنات عملیات بھی کرتے ہیں، جادو بھی سیکھتے ہیں، جادو کرتے بھی ہیں یہ. اور جو مسلم جنات ہیں وہ اپنے چلے کرتے ہیں، اسے طاقت حاصل کرتے ہیں، ان کی اپنی طاقت ہے. شیطانی جو غیر مسلم جنات ہیں ان کی اپنی طاقت ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو عمل حضرات ہیں وہ مقلات جو اس میں جو عمل حضرات ہیں اس میں بھی 2 طرح کے ہیں، علوی ہیں اور سفلی ہیں. علوی میں جو ہے وہ انہوں نے صورتوں سے وظائف کیے ہیں، آیتوں سے وظائف کیے ہیں، ان کے مقلات حاصل کیے ہوتے. اور جو سفلی ہیں انہوں نے دوسری مختلف اپنے جو وظائف ہیں شیطانی وظائف کر کے انہوں نے اپنے جنات ہوتے ہیں اصل میں وہ اپنے ساتھ کیے ہوتے ہیں. مقلات میں یہ ہے کہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی، جیسے آج کل سورت مزمل کا ورد زیادہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو اس کی تعداد ہے اور پڑھنے کی تعداد ہے، اور اس کے مقلات کی بھی تعداد ہے. ایک مقل نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کے ٹوٹل 10 مقلات ہوں سورت مزمل کے. اور جب پہلی تعداد پوری ہوتی ہے اس کی پڑھائی کی تو پہلا چھوٹا مقل آتا ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ کم طاقت والا ہے. پھر جب دوبارہ پڑھنے والا جو ہے دوبارہ وہ مزید پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے بعد دوسرا جن آتا ہے، پھر اس کی طاقت مقل آتا ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ پہلے والے سے زیادہ ہوتی ہے. اس طرح اگر وہ اینڈ تک چلا جاتا ہے کہ 10 ٹوٹل مقلات ہیں اور 10 اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور جو 10 نمبر والا ہوگا اس کی طاقت بہت زیادہ ہوگی، وہ بہت سارے جنات پہ حاوی ہو جاتا. صحیح. اس طرح بہت سارے بزرگوں نے ایسے وظائف چنے ہوئے ہیں اپنے تجربات پہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس آیت کے یا کس صورت کے مقلات بہت ہیوی ہیں جو جنات پہ حاوی ہو جائیں اور ہم ان کو قابو پا سکیں. جنات میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ کم طاقت بھی ہے اور زیادہ طاقت بھی ہے. تو عمل حضرات اگر جنات کو نکال لیتے ہیں اور کسی جگہ پہ پھنس جاتے تو وہ اس کو وہاں سے جو ہے وہ کسی اور جگہ ریفر بھی کر دیتے ہیں عمل حضرات کہ یہ اب میرے بس میں نہیں رہا، جو فلاں عمل ہے اس کے پاس لے جائیں، وہ اس کو حل کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جتنی آگے جنات کی ہے، جن کو وہ ریفر کر رہا ہے، جن کو ریفر کر رہا ہے اس کی زیادہ طاقت ہے، اور اس کے پاس جو مقلات ہیں وہ کم طاقت کے ہیں بہ نسبت جنات کے. تو جتنی حاصل کیے ہوئے ہوں، جتنی طاقت والے مقلات جو ہیں اتنی طاقت والا کام وہ کر لیتے ہیں، اتنا جنات کو نکال لیتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ جنات کو جلا بھی دیتے ہیں، مار دیتے ہیں اگر وہ جن نہ مانے. جو تصوف کی لائن میں لوگ ہیں، روحانیت کی لائن میں لوگ ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں کرتے، اس سے رابطہ بھی نہیں کرتے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو تزکیہ نفس، ان کا یہی مقصد بس صرف اس پہ اس قابو کو پایا جائے. قابو پانا ہے، اس کی جو شرارتیں ہیں اس کو دبانا ہے، یہ جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اس سے بچنا ہے، اس کو ڈون کرنا ہے. اور لیکن جہاں دوسری طرف ہے اس کو اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی، اور اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی آدمی شاید نہیں کر سکتا، اس کو تسخیر نہیں کر سکتا اس کی، یا اس کو قابو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تب تک کہ جب تک کوئی اس کا استاد نہ ہو. اگر غلط کام بھی کرنا ہے تو استاد ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر جنات قابو کرنے ہیں، حمزات کا علم حاصل کرنا ہے، یہ حمزات کا علم اتنا آسان نہیں ہے. یہ اگر ذرا سی بھی عمل کرنے والے سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو وہ مار بھی دیتا. صحیح. اور ڈراتا بہت زیادہ.
یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے لوگ حصار بناتے ہیں، اور جو استاد ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، جو اس سائڈ پہ یہ والا کام کرواتے ہیں، جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے وہ، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں کروا سکتا کوئی جس نے خود نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ رستے پہ، جس رستے پہ میں ڈال رہا ہوں وہاں سپیڈ بریکر کہاں پہ ہے، کھائی کہاں پہ ہے، تو وہ جب اپنے شاگرد سے کرواتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہوتا ہے اس کو پہلے سارا گائیڈ کرتا ہے، آپ نے کہاں بیٹھنا ہے، کس وقت بیٹھنا ہے، تجربہ کار ہوتا ہے، خود تجربہ کار ہوتا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، پھر وہ سامنے آئے گا تو اسے کیا بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو وہ اینڈ پہ جا کے پھر اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے پڑھنے والا، تو پھر اس کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ میری شرائط یہ ہوں گی، وہاں پھر شرائط طے ہوتی۔